السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے نماز کسوف کے متعلق سوال کیا ہے، یعنی سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس، کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو گیا ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے باجماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سجدہ اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کار کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساجزادے جو ہیں ان کا انتقال ہوا تھا، تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید ان کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید کر دی۔ آج بھی ہمارے درمیان اس طرح کے کئی عقائد پائے جاتے ہیں کہ جی سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بس سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔